Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي آمین یا رب العالمین۔ اس سورت کی پہلی 11 آیتیں یہ مومنوں کی جو صفات ہیں ان سے متعلق ہیں۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، ان کے لیے کامیابی ہے۔ فلاح عربی زبان میں کہتے ہیں پھاڑ دینا۔ وہ جو اس معاشرے کے اثرات ان کے قلوب پر آ گئے تھے، وہ ایمان والے جنہوں نے ان اثرات بد کو پھاڑ دیا اور ان کے اندر سے ان کا جو صالح دل تھا، جو سلیم الفطرت دل تھا، وہ باہر آ گیا اور اس نے اسلام کی روشنی سے وہ بھر گیا، وہ ہیں جو کامیاب ہو جانے والے ہیں۔ ان کی کیا صفات ہے؟ فرمایا گیا الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ نمبر 1، وہ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں، عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، کنسنٹریشن اور توجہ حاصل کر لینے والے، یا دوسرے الفاظ میں اگر کہیں تو وہ اپنی نمازوں کو احسان کے ساتھ ادا کرنے والے ہیں۔ حدیث جبرائیل ایک بڑی طویل حدیث ہے، اس میں پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، انہوں نے مختلف سوالات کیے۔ ان سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے احسان کیا ہے؟ تو فرمایا کہ تم اللہ کی بندگی ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم ایسے کہ گویا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کیفیت کا نام احسان ہے۔ یہ کیفیت ہے خشوع و خضوع والی، یہ کیفیت ہے عاجزی والی، یہ کیفیت ہے کنسنٹریشن والی۔ انسان کا پورا دھیان، اس کی پوری توجہ نماز میں ہو۔ نمبر 2، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ جو لا یعنی کاموں سے، لغویات سے منہ موڑنے والے ہیں۔ یعنی لغو سے مراد اہل علم لکھتے ہیں کہ ہر وہ شے ہے جس کا کوئی فائدہ نہ دنیا میں ہو نہ آخرت میں۔ یعنی آپ نے کوئی کام ایسا کیا ہے جو کام آپ کو یعنی وقتی طور پر کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی انٹرٹینمنٹ کا سبب تو بن رہا ہو، ریفریشمنٹ کا سبب تو بن رہا ہو، لیکن نہ اس کا دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہو، اسے کہتے ہیں لغو شے۔ اور اہل ایمان وہ ہیں جو لغویات سے بچنے والے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ جو اپنی زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ یہ تو عام ترجمہ آپ کو تراجم میں ملے گا، اپنی زکوٰۃ ادا کرنے والے، لیکن یہاں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مالی زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے جو زکوٰۃ فرض قرار دی گئی ہے وہ، لیکن یہاں پر بعض مترجمین نے اس کا ترجمہ کیا والذین هم للزکاة فاعلون، وہ جو اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں، وہ جو اپنے نفس کو پاک کرنے کا اہتمام کرنے والے ہیں، وہ جو ہمیشہ اپنے قلبی صفائی کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے ستر رکھے ہیں، انہیں محفوظ رکھنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا وہ جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، یعنی ان کی لونڈیاں، ان کی کنیزیں۔ اب ذرا اس معاملے میں یہ سمجھ لیں کہ اکثر حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں بہرحال وہ لونڈیوں کا کانسیپٹ
موجود نہیں ہے۔ ذرا اس کی صراحت ذرا میں عرض کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ بیویوں کا معاملہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کو اپنی بیویوں کے سامنے اوپن کر سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے، اور بیویوں کی تعداد 1 سے 4 تک ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا او ما ملکت ایمانہم، یا وہ جو ان کی لونڈیاں اور کنیزیں ہوں گی۔ آج کل جو یعنی نوکرانیاں ہیں وہ کنیزوں کے حکم میں داخل نہیں ہیں، اس طرح آج کل کے جو ملازم یا امپلائیز ہیں وہ غلام کے حکم میں داخل نہیں ہیں۔ ہاں، یہ ایک الگ کیفیت ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ اللہ کرے کہ نظام خلافت قائم ہو جائے اور پھر اس نظام خلافت کے ماتحت کوئی جہاد فی سبیل اللہ کی مہم بھیجی جائے اور وہاں پر جو ہے وہ یعنی وہاں سے کچھ کنیزیں اور لونڈیاں ہاتھ لگیں اور ان کو امیر المومنین جو ہے وہ تقسیم کر دیں ان مجاہدین کے درمیان میں، ان کی کفالت کے ذمے لگا دیں، تو یہ اس دور میں بھی ممکن ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے جو پری ریکویسٹیز ہیں وہ اس وقت موجود نہیں ہے۔ لیکن اگر ہو جائیں تو بہرحال یہ کہ وہ یہ حکم آج بھی لاگو ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ دوسری بات آپ یہ سمجھیں کہ اس کے حوالے سے جو ہمارے سیکولر اور لبرل طبقے کا بہت زیادہ اعتراض آتا ہے کہ یہ مطلب یہ عجیب بات ہے کہ آپ جائیں کسی علاقے میں، وہاں جا کے حملہ کریں اور وہاں کے مردوں کو جو آپ قتل کر دیں اور ان کی عورتوں پر آپ قبضہ کر لیں اور بغیر نکاح کے ان کے ساتھ تعلق قائم کریں۔ اس لیے کہ اس بات کو بڑی صراحت کے ساتھ سمجھ لیں کہ جو لونڈیاں اور کنیزیں ہوں گی ان سے نکاح کرنا ضروری نہیں ہے، یہ ان بیویوں کے حکم میں داخل نہیں ہے، ان کے اندر وہ 1 سے 4 والی لمیٹیشن موجود نہیں ہے، ان سے نکاح کرنا لازمی نہیں ہے۔ تو اس پر ہمارا جو سیکولر طبقہ وہ بہت زیادہ شور مچاتا ہے کہ یہ بڑی عجیب و غریب سی بات ہے، اور ہمارے جو دیندار لوگ ہیں وہ بھی اس کا ڈیفنس کرنے سامنے آ جاتے ہیں، گویا یہ کہ یہ حکم آج بالکل ہی ناقابل عمل ہو چکا اور یہ کسی صورت میں بھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ یہ اس لیے غلط ہے کہ آپ یہ سمجھیں یہ زیادتی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان عورتوں کے ساتھ بھلائی ہے۔ جنگ ہو اور جن عورتوں کے شوہر، جن عورتوں کے کفیل جو ہیں، جن کے ذمہ ان کی کفالت تھی، وہ اس جنگ میں مارے جائیں، ان عورتوں کا معاشرے میں کیا مقام ہوگا؟ ان کی کفالت کون کرے گا؟ ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اس لیے اللہ نے یہ ذمے لگایا ایمان والوں کے کہ بڑے انصاف کے ساتھ ان کی تقسیم ہو اور پھر اس کی کفالت ذمے لے لی جائے۔ اور اس کفالت کے اعتبار سے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس کفالت سے یعنی اگر آپ کفالت اپنے ذمے لے لیں اور اس کنیز سے آپ کی کوئی اولاد پیدا ہو تو وہ آپ ہی کی اولاد سمجھی جائے گی۔ اور یہ بات باقاعدہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک تیسرے نمبر کا بیٹا دیا تھا جن کا نام حضرت ابراہیم تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ کس کی اولاد میں سے تھے؟ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے، جن کا نام آپ کو ازواج مطہرات میں نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لونڈی تھی، کنیز تھی، اور ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا تھا، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اپنے بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ تو بہرحال یہ کوئی ان کے ساتھ ناانصافی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے لیے ایک معاشرتی طور پر ایک سہارا ہے کہ کسی کے ذمہ ان کی کفالت لگا دی جائے۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، پھر بے شک وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں، یعنی اگر وہ اپنی شرمگاہوں کو اوپن کرتے ہیں ان 2 کریکٹرز کے سامنے، اپنی بیویوں کے سامنے اور یا پھر یہ کہ اگر لونڈیاں اور کنیزیں موجود ہیں ان کے سامنے، تو پھر ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ لیکن میں نے یہ بتا دیا کہ آج کل کی جو یعنی جو نوکرانیاں سمجھ لیں یا جو بھی، یہ اس کے حکم میں داخل نہیں ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، پھر جو کوئی اس کے علاوہ کوئی راستہ چاہے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو حد سے گزر جانے والے ہیں، اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس کرنے والے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہے ہیں۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ 10 سال انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شاید ہی میں نے ایسا کوئی خطبہ سنا ہو جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ادا نہ کیے ہوں۔ یعنی اتنے اہم الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور وہ الفاظ کیا تھے؟ فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کا کوئی ایمان نہیں ہے، جس کے پاس امانت کا پاس نہیں ہے، جو اپنی امانتوں کا خیال نہیں کرتا۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، کوئی ایمان نہیں ہے اس کا جس کے اندر امانت کا پاس نہیں۔
ولا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں ہے جس کے اندر وعدے کی پاسداری نہیں ہے۔ اور یہ امانتیں اور یہ وعدے صرف دنیا سے متعلق نہیں ہیں، ان کو تو کفار بھی مانیں گے، کافر بھی کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، امانت داری بہت اچھی بات ہے، وعدے کی پاسداری بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ سمجھے گا کہ یہ صرف دنیا سے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو جان ہے یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، یہ جو صلاحیتیں یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، یہ جو مال ہے یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، اسے میں اللہ کی مرضی کے بغیر استعمال نہیں کر سکتا، اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا۔ اور میں نے عہد کیا ہے اللہ سے، یہ عہد میرا کلمہ پڑھتے وقت بھی تھا، یہ عہد میرا وہ عہد الست بھی تھا جو میں نے روحوں کے ساتھ کیا اللہ کے بارگاہ میں، اور میں نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ میں اللہ ہی کو رب مانوں گا اور اللہ ہی کا حکم مانوں گا۔ لیکن یہ عہد پورا کرنا بھی، یعنی یہ جو تمام دنیاوی عہد ہیں، جو وعدے ہیں، ان کو پورا کرنا بھی بہت ضروری ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ کیا ہوا ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے کہ اس کو پورا کیا جائے۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہاں حفاظت سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کو ان کے وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اپنے پورے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ادا کرتے ہیں، مرد ہیں تو مساجد میں ادا کرتے ہیں، یہ ساری ترتیب جو اس کی قائم رکھتے ہیں۔ یہ صفات ہیں جو اللہ نے بتائی ہیں کہ یہ ان ایمان والوں کی صفات ہیں جو کامیاب ہو گئے، اور ان کے لیے صلہ کیا ہے یہ بھی آگے آئے گی بات، لیکن اس میں ایک بات خاص طور پہ نوٹ فرمائیے گا، یہ جتنی بھی صفات اللہ نے بتائی اور ایمان والوں کی جو کامیاب ہو جانے والے ہیں، ان کا آغاز بھی ہو رہا ہے نماز سے۔ پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ والذین هم فی صلاتہم خاشعون، سب سے پہلے نمبر پہ، اور ان کا اختتام بھی ہو رہا ہے نماز پہ، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے۔ تو لہٰذا آغاز بھی نماز سے اور انجام بھی نماز سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس انداز میں سمجھیں کہ اللہ نے ان سارا جو ایک وہ سیٹ تھا، یعنی میتھمیٹکس کی زبان میں وہ جو پورا سیٹ تھا صفات کا ایمان والوں کی، اس کو اللہ نے بریکٹس لگائی ہیں دونوں سائڈوں پہ نماز کی، ان کا آغاز بھی نماز سے اور اختتام بھی نماز سے۔ اس سے مراد یہ معلوم ہوتی ہے کہ نماز ایمان والوں کے صفات میں بہت اہم صفت ہے، اور اس کا ہمیں خیال کرنا ہے۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کے وارث بنیں گے، یعنی جنت بھی نہیں بلکہ جنت کے سب سے اعلیٰ درجے جنت الفردوس، اس کے وارث ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، اور یہ اس جنت الفردوس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ فردوس جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے بالکل نیچے، اس کی جو چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد انسان کی تخلیق اور اس کے مراحل کا ذکر ہے، بہت خوبصورت آیات۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، یقیناً ہم نے انسان کو گارے کے جوہر سے بنایا، مٹی کا گارا، پانی ملا کر اس میں۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اسے نطفہ بنا کر ایک بڑے محفوظ ٹھکانے میں رکھا۔ یہ اس کا مادر رحم ہے، رحم مادر ہے۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ، پھر ہم نے نطفے کو بنایا عَلَقَةً، ایک جمع و خون۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر ہم نے جمع و خون کو بوٹی بنا دیا۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اور پھر ہم نے بوٹی کو ہڈیاں بنایا۔ فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہاں ہم سے مراد جمع نہیں ہے۔ اللہ جب اپنے لیے ہم کا صیغہ استعمال کرنا، خلقنا، یہ اللہ کی عظمت کی دلیل ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ جو بڑے بڑے بادشاہ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے تھے، ہوتے تو وہ واحد ہی تھے۔ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں جمع ہے، لیکن وہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کئی سارے بادشاہ، وہ تو بادشاہ کی عظمت کے لیے وہ جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے
اس انسان کو پیدا کیا مٹی سے، پھر ہم نے اسے نطفہ بنایا، پھر اسے اس کی ماں کے رحم میں ٹھہرایا، پھر ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے اس کو جمع و خون بنایا، خلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے جمع و خون کو بوٹی بنایا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈیاں بنایا، فکسونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں پر ہم نے گوشت کو چڑھا دیا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسے اس میں روح پھونکی اور ایک اور تخلیق میں ہم نے اسے اٹھا دیا، زندہ کر دیا، مکمل انسان بنا دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑا برکت والا ہے وہ اللہ جو بہترین پیدا کرنے والا، ساری کائنات مل کر اگر ایسی تخلیق کرنے لگے نہیں کر سکتی۔ یہ ساری خوبصورت شکلیں اللہ پیدا کرنے والا، اور کیسا پیدا کیا اس نے، یعنی اربوں کھربوں انسان اس دنیا میں اگر موجود ہیں تو ان کی شکلیں بالکل ایک جیسی نہیں، بلکہ شکلیں تو دور کی بات ہے، یعنی اب تو آپ کو اس بات کا تجربہ ہو جانا چاہیے کہ وہ جو ایک انگلی کا ایک فنگر پرنٹ ہے، ایک پور بھی ایسی نہیں ہے جو کسی دوسرے سے ملتی ہو، وہ اس کی اپنی انفرادی، اللہ نے الگ الگ بنایا، ایک فنگر پرنٹ کو اللہ نے الگ بنایا انسان کی، اتنی خوبصورت تخلیق کی ہے۔ ایک بڑا سائنسدان تھا اور فادر آف ایمبریولوجی کہا جاتا تھا اس کو، کہ بھئی اس نے جو ہے ایمبریولوجی کی بنیاد رکھی ہے، غالباً مورس بقائے نام تھا اس کا۔ اس شخص نے پوری تحقیق کی، اس نے وہ پورا پروسیس بیان کیا سب سے پہلے اس کائنات میں، کہ بھئی وہ سائنس کے حوالے سے کہ بھئی انسان کی تخلیق کیسے ہوتی، وہ پہلے کیا ہوتا ہے، پھر کیا بنتا ہے، پھر کیا بنتا ہے، پھر کیا بنتا ہے، پھر کیا بنتا ہے، اس نے اس پورا پروسیس اس نے بیان کر دیا۔ اسی پروسیس کو بیان کرنے کی بنیاد پہ اسے نوبیل پرائز ملا تھا، اور جب وہ دنیا میں مشہور ہو گیا اور اسے سمجھا گیا کہ یہ بہت بڑا سائنسدان ہے اور اس نے پورا انسان کی تخلیق کا پروسیس جو اس کو بیان کیا ہے، تو جب یہ سارا کچھ اس کے ساتھ ہو گیا، اتنی کامیابیاں دنیاوی اعتبار سے اسے میسر آ گئیں، تو پھر اسے کسی نے لا کر سورۃ المومنون کی آیات پڑھائیں اور اسے بتایا کہ تم ساری زندگی جس کام میں کھپا کے آئے ہو، اللہ نے ان آیات میں وہ سارا پروسیس خود بیان فرما دیا ہے۔ اللہ نے تو پہلے ہی بتا دیا کہ ہم نے انسان کو کیسے بنایا۔ تو جب اس نے یہ آیات پڑھی تو اس کے منہ سے یہ جملہ نکلا، اس نے کہا کہ یہ کوئی تحقیق کر کے نہیں بتا رہا، یہ جس طرح بتایا گیا ہے نا، یہ وہ بتا رہا ہے جس نے خود بنایا ہے، یہ خالق بتا رہا ہے، مخلوق نہیں بتا سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال پہلے کیسے معلوم ہو گیا کہ انسان کی تخلیق کیسے ہو رہی؟ یہ خالق نے بتایا، اور اس بنیاد پر وہ اسلام لے آیا، مسلمان ہو گیا صرف ان آیات کو پڑھ کر۔ تو اس طرح سے اللہ نے اس پروسیس کو بیان کیا کہ ہم نے انسان کو کیسے پیدا کیا، اور پھر اس سارے پروسیس کو بیان فرمانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ثم انکم بعد ذلک لمیتون، بے شک اس کے بعد تم یقیناً مرنے والے ہو، تمہیں موت آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور پھر قیامت والے دن تم دوبارہ لازماً اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، یقیناً ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا ایک اندازے کے ساتھ۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرا دیا۔ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، بے شک ہم اسے لے جانے پر قادر ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، پھر ہم نے تمہارے لیے اس کے ذریعے سے اگائے باغ کھجوروں کے اور انگوروں کے۔ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ، تمہارے لیے ان میں کثرت سے میوے موجود ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ، اور ہم نے وہ درخت بھی نکالا جو طور سینا سے نکلتا ہے۔ تنبتو بالدہن، وہ روغن لے کر اگتا ہے، یہ زیتون کے درخت کی بات ہو رہی۔ وَالصِّبْغِ لِلْآكِلِينَ، اور کھانے والوں کے لیے اس میں شوربہ بھی موجود ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں سبق موجود ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم پلاتے ہیں تمہیں ان میں سے جو ان کے پیٹ میں موجود ہے، یعنی وہاں سے اللہ تعالیٰ، میں نے مثال پہلے بھی بڑی تفصیل سے عرض کی تھی کہ اللہ وہاں سے دودھ کا پاکیزہ چشمہ چلاتے ہیں، اور یہ کہ وہ دودھ کا چشمہ 2 نجاستوں کے بیچ میں سے ہے، جسے اللہ نے خود بیان کیا، بین الدم، دم خون،
وفرس اور اس کا فضلہ، اس کے درمیان سے اللہ فرمانے لبنن خالصا سائغا للشاربین، بڑا خالص دودھ ہم چلاتے ہیں اور اس کے اندر کوئی ان گندگیوں کا رنگ بیچ میں انوالو نہیں ہونے پاتا۔ اللہ تعالیٰ وہ سفید دودھ چلاتے ہیں جس میں کوئی رنگ گندگی کا شامل نہیں ہے، لہٰذا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور صرف ان جانوروں کا دودھ نعمت نہیں بلکہ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، تمہارے ان میں کثرت سے فائدے بھی موجود ہیں، تم وہ دودھ استعمال بھی کرتے ہو، اس دودھ کو بیچ بھی لیتے ہو، اور پھر یہ ہے کہ وہ ان کی کھالوں میں بھی اللہ نے تمہارے لیے لباس بنانے کی صلاحیت رکھ دی ہے، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو، ان کا گوشت اللہ نے حلال کر دیا، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار بھی کیے جاتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور یقینا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا، أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.